بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں طاہر خان، واک ان چینل میں خوش آمدید۔ آج کچھ تاریخی حوالے دوں گا اور حوالوں کے بعد پھر اپنے اصل مدعا پر آؤں گا۔ مسلمانوں کا سنہری دور تھا۔ امید خلیفہ عبد المالک بن مروان کی حکومت تھی، 20 سال اس نے حکومت کی، فتوحات پر فتوحات اور شاندار تعمیرات اور ترقی کے کام ہوئے۔ 705 عیسوی میں اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے دو بیٹوں میں ایک ولید اور دوسرا سلیمان، ان دونوں میں ذرا سی رشا کشی چلتی ہے تخت کے لیے، لیکن ولید کو حکومت مل جاتی ہے، وہ تخت نشین ہو جاتا ہے 705 میں۔ اب ولید سب سے پہلے کیا کرتا ہے کہ اپنے جنرلز کو بلاتا ہے اور ان سب کو ٹاسک دیتا ہے۔ ان میں 3 بڑے نمایاں جنرلز ہیں جو تاریخ میں رقم ہوئے ہیں۔ ان میں ایک جنرل موسیٰ بن نصیر جو مغربی علاقے کا اس کو سنبھالا ہوا تھا، اس نے حجاج بن یوسف جس کو عراق، ایران وغیرہ یہ اس کی گورنرشپ دی گئی تھی، اور تیسرا قتیبہ بن مسلم تھا جو وسطی ایشیا کے علاقے کا گورنر تھا۔ اب یہ لوگ اپنے اپنے علاقے کے جنرل بھی تھے اور گورنرز بھی تھے۔ شروع کرتے ہیں اسپین سے، اسپانیہ۔ وہاں پر خانہ جنگی چل رہی تھی، اور خانہ جنگی میں مختلف سردار یا وار لارڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اپیل کی امید خلافت کے عہدے داروں سے، یوں سمجھتے آپ خلیفہ نے، ولید بن عبد المالک نے موسیٰ بن نصیر کو تیار رہنے کا حکم دیا کہ بھئی وہاں سے مدد کی اپیلیں آ رہی ہیں تو شاید ہمیں جانا پڑے۔ حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم دونوں کو بلا کر ان سے کہا کہ جو چین پہلے فتح کرے گا اس کو تا دم مرگ چین کی گورنرشپ عطا کی جائے گی۔ اب موسیٰ کا جو سیکنڈ ان کمانڈ تھا وہ تھا جنرل طارق بن زیاد، جو مستقل طور پر شمال مشرقی افریقہ، یعنی جو آج کل کا مراکش کا علاقہ ہے، اس کی فوج کی کمان اس کے پاس تھی۔ اسپین میں حالات خراب ہوئے، وہاں کے لوگوں نے اپیل کی مدد کے لیے، اور طارق بن زیاد 6000 فوج لے کر اسپین میں داخل ہوا اور ایک فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے کو سندھ کی طرف بھیجا، اور وہ مکران کے ساحل سے ہوتے ہوئے بلوچستان اور سندھ کا ایریا کو کانکر کرتے ہوئے وہ آیا ملتان تک، اور ملتان میں اس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے اور کچھ علاقائی یا چھوٹی چھوٹی بغاوتوں کو کچلنے کا کام کر رہا تھا، اور ارادہ تھا اس کا کہ پشاور کے علاقے سے ہوتا ہوا شاید میں بھی سینٹرل ایشیا یا چین کی طرف جاؤں گا۔ اور قتیبہ بن مسلم جو تھا اس کی فتوحات 706 سے شروع ہو گئی تھیں۔ آپ اگر اس کو غور کریں تو طارق بن زیاد 712 میں اور محمد بن قاسم تقریباً کوئی 711 میں یہ لوگ داخل ہوئے تھے، لیکن قتیبہ بن مسلم 706 سے ہی اپنے سلسلہ اس نے شروع کیا ہوا تھا، اور زیادہ تر علاقہ یعنی جس کو تخارستان، بخارا، خوارزم، سمرقند، فرغانہ وادی، چائنا ترکستان، یا جو آج کل جو موجودہ نام ہے ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان اور چین کا ترکستان علاقہ، یہ سارے فتح کیے۔ اندازہ لگائیں، یورپ، ہندوستان، وسطی ایشیا اور چین کا بڑا علاقہ سب 706 سے 714 کے درمیان فتح ہو گئے، تقریباً آدھی دنیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ولید بن عبد المالک 715 عیسوی میں فوت ہو جاتا ہے، اس کا بھائی سلیمان تخت نشین ہو جاتا ہے۔ سلیمان کو غصہ تھا کیونکہ 705 میں بہت سارے جنرلز اور گورنرز جو تھے انہوں نے ولید کے حق میں، ولید کی حمایت کی تھی تخت نشینی کے لیے۔ سلیمان کو وہ غصہ تھا، وہ اس بدلے کی آگ میں 10 سال تک جلتا رہا،
کہ کب مجھے حکومت ملے اور ان جنرلز، وزیروں، مشیروں سے میں بدلہ لوں۔ اس نے کیا کیا؟ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کو اسپین سے بلایا، طارق بن زیاد کو جیل میں ڈال دیا، زنجیروں سے باندھ دیا تہہ خانے میں، اور بیچارے کی وہی موت ہو گئی۔ موسیٰ بن نصیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں گرم سیسا ڈالا، اور جنرل موسیٰ بن نصیر کو آخری عمر میں دمشق کی گلیوں میں خیرات مانگتے دیکھا گیا۔ حجاج بن یوسف کی خوش قسمتی تھی کہ سلیمان کے تخت نشین ہونے سے 1 سال پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ محمد بن قاسم کو اس نے واپس بلا لیا، طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کو اسپین سے واپس بلایا، اسپین کی فتوحات رک گئیں۔ محمد بن قاسم کو اس نے سندھ اور آپ یوں سمجھیں پنجاب کے ایریے سے وہاں سے بلایا، وہاں فتوحات رک گئیں۔ محمد بن قاسم کو 2 لونڈیوں یعنی راجہ دائر کی بیٹیاں تھیں، ان کی آبرو ریزی کے الزام میں ایک جانور کی کھال میں بند کیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس وقت اس کی عمر 20 سال تھی صرف۔ قتیبہ بن مسلم جو کہ خراسان سے لے کر چائنا ترکستان تک گورنر تھا، اس کو سلیمان نے دربار میں بلایا اور اس کی جگہ دوسرا گورنر نامزد کر دیا۔ قتیبہ خطرے کو بھانپ گیا تھا، اس نے بغاوت کر دی۔ سلیمان نے فوج بھیجی، قتیبہ کو شکست ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قتیبہ جنگ میں مارا گیا، لیکن بہت سارے ہسٹورین، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ وہ فرار ہوا اور اس کی پھر زندہ اور مردہ کا کچھ پتہ نہ چلا کہاں گیا۔ اینی ہاؤ، ایک شخص سلیمان، اسے صرف 2 سال حکومت کی، 770 میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرا عمر بن عبدالعزیز وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ وہ 2 سال میں جو کر گیا، اپنے بھائی کی نفرت میں جو نقصان کر گیا، مسلم تاریخ اس 2 سال کو نہیں بھول سکتی۔ ایک امریکن تاریخ دان پی کے ہٹی لکھتے ہیں کہ اگر سلیمان نہ آتا اور ولید رہتا اور اس کے جنرلز رہتے تو شاید آج سارا یورپ، سارا چین، سارا ہندوستان سب مسلمان ہوتے، یعنی پوری دنیا میں اسلام ہوتا۔ اس ساری تمہید اور تاریخ کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ کسی کی نفرت میں آپ کتنا نقصان کر جاتے ہیں اس کا اندازہ اس وقت نہیں ہوتا، بعد میں تاریخ اس کو لکھتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب، آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی۔ 93 میں، 99 میں، 2017 میں آپ کا تختہ الٹا گیا، جس کو ہمیشہ سے ہم نے کنڈیم کیا۔ لیکن شاید آپ اکیلے نہیں تھے، محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ بھی 2 دفعہ یہ ہوا، اور اس کا آخری شکار عمران خان صاحب تھے۔ لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں اور کچھ ججز کی دشمنی میں اس ملک کو ہمیشہ کے لیے سولی پر لٹکایا جا سکتا ہے؟ جو کچھ 715 اور 717 عیسوی کے درمیان ہوا، جس کو میں نے کہا پوری مسلم دنیا اس کا آج تک اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، شاید اس سے بھی سخت دور اس وقت پاکستان کے لیے اور پوری مسلم امہ کے لیے ہے۔ ایک نازک دور ہے۔ اس دور میں دشمنوں کے ساتھ صلح کرنی ہوگی، بدلے کا وقت نہیں ہے۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جنرل عاصم منیر کو ساتھ بٹھا کر ایک لائحہ عمل بنائیں جس میں سب کے حقوق اور آزادی کا خیال رکھا جائے۔
شکریہ.